بائبل کے شروع میں ایک دلچسپ کہانی ہے کہ آدم اور ہوا باغ عدن میں ہیں۔ اس باغ میں ہر چیز بہترین ہے، ایسے ہی جیسا اسے ہونا چاہیے، سوائے اس درخت کے جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ اس میں سے نہ کھانا، کیونکہ یہ بہت خطرناک اور جان لیوا تھا۔ بس درخت کا پھل نظر انداز کرنا ہے اور سب ٹھیک۔ ہاں، یہ بالکل آسان لگتا ہے، مگر اس باغ میں ایک سانپ ہے اور یہ ایک مختلف کہانی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس درخت میں سے کھاؤ گے تو ہرگز نہیں مرو گے، در حقیقت یہ تمہیں خدا کی طرح بنا دے گا۔ بس آدم اور ہوا سانپ کی بات کا یقین کرتے ہوئے پھل کھا لیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے باغ کی ساری اچھائی المیاتی طور پر کھو جاتی ہے اور برائی اور موت خدا کی اچھی دنیا میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب باغ میں ایک بولنے والا سانپ کیوں کر ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ بہت عجیب ہے۔ در حقیقت بائبل واضح نہیں کرتی کہ کیوں اور کیسے یہ وہاں موجود ہے۔ یہ سانپ کو ایک ایسی مخلوق ظاہر کرتی ہے جو خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو خدا کی اچھائی پر شک میں مبتلا کرتے موت کی راہ پر گامزن ہے۔ پس یہ سانپ جو کچھ یا جو کوئی بھی ہو، برائی کا ایک منبع ہے جو کہ ہماری دنیا اور زندگیوں پر آج بھی غالب ہے۔ لیکن ہم پر امید ہیں کیونکہ خدا نے یہاں اس کہانی میں آدم اور ہوا سے ایک بہت ہی دلچسپ وعدہ کیا ہے کہ مستقبل میں کوئی آنے والا ہے، عورت کا فرزند، اور یہ آنے والا اس سانپ کے سر کو کچلے گا اور اس برائی کے منبع کو برباد کرے گا۔ تاہم اس لڑائی کے دوران یہ سانپ اس شخص کو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ سو یہ ایک طرح کی باہمی تباہی ہوگی۔ ہاں، یہ ایک عجیب بات ہے مگر ایک خوبصورت وعدہ بھی۔ ہمیں یہاں رکنے کی بجائے کہانی کے اگلے لمحے کی طرف بڑھنا ہوگا، جہاں خدا ابراہیم نامی ایک شخص کو لیتا ہے اور اس کے خاندان کے وسیلہ سے اچھائی اور برکت دنیا کی تمام اقوام کو واپس دلوانے والا ہے۔ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہی ہم ابراہیم کے عظیم پوتے کو دیکھتے ہیں جس کا نام یہودا ہے، اور آپ یہ وعدہ حاصل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ اس کی لڑی میں سے آنے والا ہے، اور یہ کہ تمام دنیا اس بادشاہ کی پیروی کرنے والی ہے، اور یہ بادشاہ امن اور ہم آہنگی اور بہت سی خوراک اور مے لائے گا۔ کوئی بھی اس سے حیران کن نہیں ہو سکتا۔ پہلا بادشاہ جو کہ ہم یہودا کی لڑی میں دیکھتے ہیں اس کا نام داؤد ہے، اور وہ ایک ہیرو ہے، اور ہو سکتا ہے وہی سانپ کا سر کچلنے والا ہو۔ مگر ایسا ہے کہ داؤد بھی اسی برائی سے متاثر ہے جس سے کہ ساری انسانیت۔ وہ کبھی سانپ کا سر نہیں کچل سکتا، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ تاہم خدا داؤد سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بادشاہ آخر کار اسی کی لڑی سے آنے والا ہے۔ مگر جب ہم اس کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو اس کی اولاد میں سے ہر کوئی ایک ایک کر کے نکل جاتا ہے۔ وہ سانپ سے ہار مان لیتے ہیں۔ وہ برائی، دولت اور جنس پرستی، طاقت کے نشے اور دوسرے خداؤں کی پیروی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اسرائیلی قوم زمین بوس ہو جاتی ہے اور بابل کی بری حکومت انہیں اسیر بنا لیتی ہے۔ سو اب اور کوئی بادشاہ نہیں رہے جو اس وعدہ کو پورا کر سکے۔ لگتا ہے جیسا کہ سارا منصوبہ تباہ ہو گیا۔ مگر ان دنوں کے دوران کچھ جنونی لوگ برپا ہوئے جنہیں نبی کہا گیا، اور انہوں نے اس آنے والے بادشاہ کے بارے میں لوگوں کو بتانا جاری رکھا کہ اس کا وعدہ ہے، وہ آئے گا، وہ برائی کو شکست دے گا، وہ باغ کو بحال کرائے گا۔ اب ایک خاص نبی یسایہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں اس بادشاہ کو سانپ کاٹے گا۔ یسایہ بتاتا ہے کہ موعودہ بادشاہ کو یہ زخم انسانیت کی برائی کی وجہ سے لگے گا، اور پھر وہ مرے گا، اور تب وہ اچانک واپس آ جائے گا۔ اور یسایہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ اس زخم کو سہ چکا ہوگا اور اس لیے وہ لوگوں کے لیے شفا کا منبع بن سکے گا۔ مگر پرانا عہد نامہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور سانپ کو کچلنے والا بادشاہ جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے کبھی سامنے نہیں آتا۔ اور اسی لیے جب نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے، یہ ہمیں ناصرت کے یسوع سے متعارف کرواتا ہے، جو کہ کوئی معبود نہیں بلکہ وہ ان مخصوص قدیم وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ داؤد، یہودا اور ابراہیم کی لڑی سے ہے۔ اور وہ یہ اعلان کرتے ہوئے پورے اسرائیل میں جاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کی اچھائی اب آ چکی ہے، اور لوگوں کو شفا دے کر ان کے گناہوں اور برائی کو معاف کر کے ان پر برائی کے اثرات کا مقابلہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ در حقیقت یہی موعودہ بادشاہ ہے۔ پر یسوع اپنے قریب ترین شاگردوں کو بتانا شروع کرتا ہے کہ وہ انسانیت کی برائی کے پورے اثر کو خود پر لے کر بادشاہ بننے اور امن لانے والا ہے۔ سانپ کے جان لیوا زخم سہ کر؟ جی ہاں، بالکل۔ بس ایسا لگتا ہے کہ سانپ جیت گیا، اور یہ کہانی در حقیقت ایک المیہ ہوتی ماں سوائے اس بات کے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اور اب یسوع کے پاس خود کے لیے برائی اور موت پر قدرت حاصل ہے۔ پس نئے عہد نامے کا باقی حصہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ برائی اور موت پر یسوع کی قدرت اب ہم سب کے لیے میسر ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں برائی کے اثرات سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ مگر اب بھی موت اور برائی ہمارے گرد دنیا میں حقیقی مشکلات ہیں۔
اور بائبل کی کہانی مستقبل کے اس وقت کو بیان کرتی ہوئی ختم ہو جاتی ہے جب یسوع واپس آئے گا اور کام ختم کرے گا، جب وہ اس سانپ کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گا اور وہ اس زمین پر اس باغ کی اچھائی کو بحال کرے گا۔